إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يثبت العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري في كتاب الزكاة. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، اس کے بعد کوئی شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء شفیع المذنبین تاجدار اتحاد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سب سے پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گا رب العالمین کی توفیق سے میں آپ کے بیچ میں جے پور سے چل کر کے آیا. تقریباً 8 یا 10 سال ہو گئے ہوں گے. آخری پروگرام میرا گلوبی دلائی جو آپ کا چوراہا ہے اس چوراہے میں ہوا تھا. اس کے بعد جماعتی مسائل کو لے کے جو مسائل ہے آپ کے درمیان جماعت سے انتشار کی شکار ہوئی، اختلاف کی شکار ہوئی اور دین کا کام شاید اس کے بعد تھا. لیکن بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے شیخ محترم امتیاز مدنی حافظہ اللہ نے بتایا کہ الحمدللہ مختلف پروگرام ہمارے یہاں پہ سے شروع ہو گیا ہے. ساتھیوں کو جوڑنے کا، ساتھیوں کو دین کی کچھ باتیں بتانے کا ایک طریقہ ہم نے اپنایا ہے کہ مہینے کے آخر میں پروگرام کرتے ہیں اور ایک خطیب کو ہم بلاتے ہیں، ٹاپک دیتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ اور اسی پروگرام کے تحت مجھے بھی ساتھیوں نے بلایا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں تقریباً سارے چہرے بالکل نئے نئے ہیں. پرانے چہرے 1-2 ہی چہرے نظر آ رہے ہیں، باقی سارے ساتھی سب نئے نئے نظر آ رہے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی حق سے جڑ رہے ہیں، توحید سے جڑ رہے ہیں، دین کی باتیں ان کی سمجھ میں آ رہی ہے. اور آج کا دور ایسا ہے، تحقیق کا دور ہے، علم کا دور ہے.
ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑی آسانی کے ساتھ علماء سے کنیکٹ ہونا، حدیث نکال لینا، مسئلے مسائل کو آسانی کے ساتھ سیکھ لینا، یہ بڑا آسان ہو گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ سے نوجوان زیادہ در توحید کی طرف مائل ہوئے۔ خیر، موضوع میرا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس بچا ہے۔ میں چاہوں گا 1 گھنٹے کے اندر انفاق فی سبیل اللہ، اس کے نمونے کیا ہیں رسول اللہ اور صحابہ سے، انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت قرآن سے کیا ہے، حدیث سے کیا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے فائدے کیا ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کون کون سے اقسام ہیں، کہاں کہاں خرچ کیا جائے۔ اگر ہم خرچ کرتے وقت ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں تو ہمارے صدقات، ہماری نیکیاں کیسے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے بڑے اہم مسئلے ہیں جن کو انفاق فی سبیل اللہ کے تحت بیان کرنا چاہیے۔ میں کوشش کروں گا کہ 1 گھنٹے کے اندر یہ ساری باتیں آپ کے اندر میں سمیٹ دوں۔ قرآن کریم نے ہمیں بڑے پیارے انداز میں سورۃ الاحزاب جو 33 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 21 میں اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی نمونہ، کوئی اسوہ قائم کریں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر سے اس بات کو ہمیں دکھانا پڑے گا کہ واقعی یہ چیز ہے کہ نہیں، تب وہ چیز مانی جائے گی۔ آج سب سے پہلے حدیثوں کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کے تعلق سے نمونے کیا ہمیں ملتے ہیں۔ آئیے کچھ نمونے میں بتاتا چلوں آپ کو۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی 6034 نمبر کی جو روایت ہے، جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والے نے، سوال کرنے والے نے، سائل نے کچھ مانگا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو نہیں، آپ نے منع نہیں کیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ نے ہمیشہ دیا ہی، آپ نے منع نہیں کیا۔ اندازہ لگائیے چھوٹی سی حدیث کے ٹکڑے سے کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارے لیے کیسے نمونہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی۔ صحیح بخاری کی 6036 نمبر کی جو حدیث ہے، اس میں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی ضرورت کی جو چیز ہے وہ بھی صحابہ کو مانگنے پر دے دیا کرتے تھے۔ آپ کو ضرورت تھی لیکن صحابہ نے سوال کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی دے دیا۔ ایسا نہیں کہ ضرورت سے زائد چیز تھی، وہ آپ کی ضرورت کی چیز وہ نہیں تھی، بلکہ سخت ضرورت تھی اس کی، تب بھی رسول اللہ نے وہ صحابہ کو دے دیا۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی 6036 نمبر کی حدیث دیکھیں، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی۔ سہل بن سعد کہتے ہیں جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ببردۃ، ایک خوبصورت چادر لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور اس نے کیا کہا، اللہ کے نبی میری دلی خواہش ہے کہ آپ اس کو پہن لیجئے، لکا ہاتھی، اللہ کے نبی یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوراً پہن لیا، یعنی اپنے اوپر اوڑھ لیا اس چادر کو۔ اوڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا ما احسن ہذہ، اللہ کے رسول یہ چادر تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے الفاظ میں محتاج الیہا، اللہ کے نبی کی اس وقت چادر کی ضرورت بھی تھی، اس عورت نے آپ کو بھی دیا تھا، بہت خوبصورت چادر تھی۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول بڑی خوبصورت چادر ہے، اکسنیہا، اللہ کے رسول آپ مجھے دے دیجیے۔ کہنے والے کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف،
غریب نہیں تھے، مسکین نہیں تھے، مدینے کے بڑے مالداروں میں، تاجروں میں سے ان کا نام آتا تھا۔ یہ مہاجر صحابی ہیں، جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں، ان کے جو ساتھی سے سعد بن ربیع جو بھائی چارگی کروایا گیا، موافقت کروایا گیا، آپس میں انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی رسول اللہ نے بنایا، سعد بن ربیع کے حصے میں آئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس 2 باغ ہیں، آپ دیکھ لیجئے کون سا باغ پسند ہے وہ آپ لے لیجیے، میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو میں ایک بیوی کو آپ کے لیے طلاق دے دوں کہ آپ کا گھر بس جائے۔ کہا بارک اللہ فی مالک و اہلک دلنی علی السوق، میرے ساتھی اللہ تمہارے مال میں، تمہارے اولاد میں برکت دے، نہ تو مجھے آپ کی اولاد کی بیوی کی ضرورت، نہ مجھے آپ کے مال کی ضرورت ہے، مجھے تو مدینے کی مارکیٹ بتا دیجیے، کہاں ہے مدینے کی مارکیٹ؟ کہا اللہ نے وہ چیز دی ہے میرے ہاتھ میں کہ میں آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہوں۔ مدینے کی مارکیٹ بتا دی گئی، کچھ دنوں میں مالدار ہو گئے، شادی کر کے آ گئے۔ یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے، جانے کے بعد واپس آئے اور آپ نے وہ چادر کہا یہ لو، حدیث کے الفاظ ہیں لا من واصحابہ، جو ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کے ارد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول کے جانے کے بعد جنہوں نے چادر مانگی تھی ان کو کہا آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ ہے کہ جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے آپ کبھی منع نہیں کرتے ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے آپ نے کیوں چادر مانگی، رسول اللہ کو اس کی ضرورت ہے۔ کہا میں نے اس لیے نہیں مانگا ہے کہ میں کوئی فقیر و کلاش ہوں، مجھے ضرورت ہے، بس مسئلہ یہ تھا رجبت برکتہ حین لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو صرف دیکھا رسول اللہ نے اس چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا ہے، میں نے دیکھا اس کی برکت کو میں حاصل کروں گا، رسول اللہ کی باڈی اور جسم پہ یہ چیز چلی گئی ہے، اب یہ چیز تبرک والی ہو گئی ہے، متبرک چیز ہو گئی ہے، میں نے کہا برکت حاصل کروں گا، لعلی اکفن فیہا، میں نے یہ چادر اس لیے مانگی کہ شاید میرا کفن اسی میں کیا جائے، میں نے کفن کے لیے مانگا ہے۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ کو ضرورت بھی تھی، لیکن رسول اللہ کو اتنے خرچ کرنے والے، اتنے دینے والے کہ آپ نے اپنی ضرورت کی چیز کو دے دی۔ غزوہ حنین کا موقع ہے، صحیح مسلم کے 23-13 نمبر کی حدیث ہے، لمبی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد حنین کی طرف بڑھتے ہیں۔ حنین کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا مال ملا۔ آپ نے مکہ کے جو نئے مسلم ہوئے تھے طالب قلب کے طور پر، صفوان بن امیہ جو اسلام کے کٹر دشمن تھے، جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو بلایا، تاہم من الابل، میرے صحابہ صفوان بن امیہ کو سونپ دیتے، جانے لگے کام کو، من الابل، میرے صحابہ 100 اونٹ اور دے دو، 200 ہوئے، جانے لگے کام کو، میرے صحابہ من الابل 100 اونٹ اور دے، 300 اونٹ کا ریوڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو دیا۔ ایک اور آئے، بکریوں کا ریوڑ تھا، کیونکہ جو حوازن قبیلہ تھا ان کا، حنین کے جتنے ساتھی تھے ان کے پاس یہی ساری چیزیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا بکریوں کا ریوڑ ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں، آپ نے کہا اے میرے ساتھیوں یہ آنے والا جو آدمی ہے اس کو دے دو، 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جتنے ریوڑ کی بکریاں ہیں سب دے دو۔ اس نے جب اتنی بکریاں حاصل کر لی تو جانے کے بعد کیا کہا، یا قوم اسلموا، قوم کے لوگوں اسلام سے کیوں نفرت کرتے ہو، نبی سے کیوں نفرت کرتے ہو، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر، اللہ کی قسم میں تو نبی کے پاس سے ہو کر کے آ رہا ہوں، یہ نبی تو اتنے سخی ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے خرچ کرنے والے ہیں، پھر ہی نہیں لگتا ہے کہ فقیری آ جائے گی، محتاجگی آئے گی، یہ فقر فاقہ سے نہیں ڈر رہے ہیں، لوگوں ایمان لے لو۔ اندازہ لگائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، آپ کی سبیل اللہ میں رسول اللہ کا نمونہ آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری 851 نمبر کی روایت اٹھائیں، اللہ کے رسول عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں،
عصر کی نماز ہو رہی ہے، عصر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول کبھی بھی مصلی سے نہیں اٹھتے تھے، اذکار کرتے تھے، لمبی لسٹ جو اذکار کی رسول اللہ کے اذکار ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس دن عصر کی نماز رات کے جلدی جلدی صحابہ کے بیچ سے نکلے، صحابہ گھبرا گئے، یا اللہ آج کیا بات ہے، رسول اللہ سلام پھیرے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول جلدی جلدی نکل کے گئے۔ اللہ کے رسول بھاپ لیے واپس آئے، ہاں میرے صحابہ، دراصل ابراہیم شہید سونے کا ایک ڈلا میرے پاس آیا تھا، وہ ڈلا باقی تھا، نماز کے اندر کچھ خیال آیا مجھے اس ٹائپ کا، میں نماز کے بعد فوراً کھڑا ہو گیا کہ میں جا کے حکم دے دوں اس کو کاٹ دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے، اس کو نہ رکھا جائے تاکہ کسی طرح کی کوئی پریشانی مجھے لاحق نہ ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ نے کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کیا، نمونہ قائم کیا، اللہ کے راستے میں کس طرح دیا، اور رسول اللہ نے دیا۔ ظاہر سی بات ہے آپ کے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ تھے، ان کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی ہو گئے، انہوں نے بھی نمونہ قائم کیا، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کیا ہے۔ آپ دیکھیں سنن ترمذی کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیش عشرہ جس کو تنگی کا لشکر کہا گیا، اس موقع میں تیاری چل رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہیں، ایک صحابی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس جانے کے لیے کچھ نہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ایسے موقع پر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے گھر پہ، جانے کے بعد 1000 دینار کا تھیلا لے کر کے آئے، الف دینار کے الفاظ ہیں، 1000 دینار کا تھیلا لے کر کے آئے، لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول اس 1000 دینار کو الٹ پلٹ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عمل میں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے ان کی فضیلت کو، منقبت کو بیان کیا، کہا آج کے بعد عثمان غنی نے اللہ کے راستے میں اتنا دیا کوئی عمل کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اندازہ لگائیے، یہی موقع ہے۔ ابو داؤد کے اندر ہے، کتاب الزکات کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ مانگا ہے، صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا ہے کہ میرے صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آج تو میں اتنا دوں گا، میرے پاس مال بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پیچھے چلے جائیں، آج تو میں ان کو پیچھے کروں گا، آج میں آگے بڑھوں گا، ان کو پیچھے کر دوں گا۔ یہ جذبہ لے کر کے، سوچ کر کے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جانے کے بعد ان کے مال کا آدھا حصہ کیا، آدھا حصہ اپنی فیملی کے لیے، اور آدھا حصہ لے کے رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر کیا لائے ہو آج صدقے میں؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس جتنا مال تھا نصفائی 50-50 میں نے دیا، آدھا مال کا حصہ میں اللہ اس کے رسول کے لیے آیا، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے آیا ہوں، آدھا اپنی فیملی بچوں کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ ابو بکر صدیق آپ، کہا اللہ کے رسول میرے گھر میں جو کچھ تھا سب لے کے آیا ہوں، میں نے کچھ نہیں بچایا ہے، سب کچھ اٹھا لایا ہوں۔ کہا اپنے بچے اور فیملی کے لیے، کہا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے گھر پہ آیا ہوں۔ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ دیکھ کر کے حضرت عمر نے کیا کہا؟ لا اسابقك احدا، اللہ کی قسم میں آپ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں تو سوچ رہا تھا آپ سے آگے بڑھوں گا، لیکن آج ہی میں پیچھے ہو گیا۔ حسن چاہیے، صحابہ کے جذبہ دیکھیے، اس طرح صحابہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، اسوہ ہے،
قرآن کریم سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 92 نمبر کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم کامل نیکی مکمل نیکی نہیں پا سکتے ہو یہاں تک کہ وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. تم اپنے محبوب اور فیوریٹ چیز میں سے جب تک خرچ نہیں کرو گے جب تک کامل نیکی کمپلیٹ نیکی مکمل نیکی نہیں پا سکتے ہو. اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سب سے مالدار صحابی ہیں. پیروہا نام کا ان کا گارڈن تھا جو بالکل مسجد نبوی کے سامنے تھا اور آج کل مسجد نبوی کا حصہ ہے. مسجد نبوی کا حصہ ہے پیروہا. اللہ کے نبی عصر کے بعد پیروہا میں جاتے تھے. وہاں میٹھا پانی نکلتا تھا. میٹھا پانی پیا کرتے تھے. ہمارے یہاں بعض عورتوں میں جہالت ہے. عصر سے مغرب روزہ رکھتی ہیں کہتی ہیں عصر سے مغرب روزہ ہے عصر سے مغرب کچھ نہیں کھانا ہے. اس حدیث سے تردید ہوتی ہے. 998 نمبر کی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایسے لوگوں کی تردید ہوتی ہے کہ عصر سے مغرب کوئی روزہ نہیں ہے روزہ پورے دن کا ہے. عصر سے مغرب کوئی روزہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کے رسول جا رہے ہیں عصر کے بعد اور جانے کے بعد آپ پیروہا کا جو میٹھا پانی نکلتا تھا اس باغ سے گارڈن سے آپ پیتے تھے. مدینے کا سب سے مشہور باغ تھا وہ. ابو طلحہ کا سب سے بہترین قیمتی باغ تھا وہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بھاگتے بھاگتے اللہ کے رسول کے پاس گئے. اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ اپنے باغ میں سے پیروہا کو پسند کرتا ہوں. اللہ اس کے رسول کے لیے میں قربان کرتا ہوں. جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کر دیں مجھے نہیں چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم اپنے رشتے داروں میں تقسیم کر دو. کہا بہت مفید تجارت کر رہے ہو بہت مفید ہے تمہارے لیے بہت نفع بخش تم نے کام کیا لیکن جو تمہارے رشتے دار ہیں قریب ہیں محتاج ہے ایسے رشتے داروں میں تم اس کو تقسیم کر دو. اندازہ لگائیے غور کیجیے سوچیے ذرا صحیح صحابہ کا جذبہ کہاں سے آیا. قاتل نصاب کے اندر موجود ہے عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ان کے پاس 1 لاکھ دینار آیا کہیں سے روزے سے تھی. پورے دن تقسیم میں لگا دیا. شام کو ان کی خادمہ نے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا آپ 1 دینار بچا لیتے کم سے کم روزہ تو کھول لیتی افطاری کا کچھ سامان تو اچھا آ جاتا. کہا آپ نے یاد نہیں دلایا پہلے اگر یاد دلاتی تو میں روک لیتی مجھے تو یاد بھی نہیں رہا. اندازہ لگائیے غور کیجیے ساری چیزیں مسند حوالے سے ہے. کوئی قصے کہانی کی چیز نہیں ہے. کوئی افسانہ اور منگڑ چیزیں نہیں ہیں. یہ مستند کتاب و سنت کے حوالے سے یہ بات ہے. یہ نمونے ہیں اللہ کے رسول اور صحابہ کے جن کے نمونے پہ ہمیں عمل کر کے دنیا اور آخرت کو سنبھالنا. اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو اہمیت بتائی گئی ہے اہمیت کیا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر خرچ کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے. ان اہمیت کو دیکھیں اللہ نے مثالوں دے کے سمجھایا. اللہ نے بات و نصیحت کے انداز میں سمجھایا. اللہ نے وعدہ کر کے سمجھایا. اللہ نے فضائل کے ذریعے سے سمجھایا. یعنی سمجھانے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ نے سارے طریقے اپنائے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ قرآن کریم کی بڑی مشہور سورہ ہے. 286 آیتوں پر مشتمل ہے. 261 نمبر کی جو آیت ہے اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو مثال دی ہے. مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ نے کہا مثال ہے ان لوگوں کی الذين ينفقون في سبيل الله جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال اللہ دے رہا ہے. مثال سے سمجھا رہا ہے کیا ایک دانے کی. اللہ کہہ رہا ہے ایک دانہ گیہوں کا ایک دانہ ہے.
اب ایک دانے کو زمین میں ڈالا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. ان کی مثال ایک دانے کی ہے گیہوں کے. انبتت 7 سنابلا، جس سے 7 الگ الگ بالیاں نکلتی ہیں. 7 بالیاں. اگر آپ کھیتوں میں جا کے دیکھیں، کسان جب دانے ڈالتا ہے یوں پھینکتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس ضائع کر رہا ہے دانے کو، لیکن ایک ایک دانے سے اللہ جب بالیاں نکالتا ہے، ایک دانے سے بالیاں نکلتی ہیں. اور وہ ہے جھوٹا اور فراڈ قسم کا نہیں ہے. آپ فوراً کہو گے صاحب لیجئے، کیوں نہیں، میں دے دوں گا آپ کو. وہی بات اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے. انسان تو جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار بھی ہو سکتا ہے، دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، لے کر کے کھا بھی لے گا، کچھ بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 2 7 پاؤ گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ خرچ کرنے کی کتنی پیاری مثال قرآن کریم نے بیان کیا ہے. آگے دیکھیں سورۃ المزمل. سورۃ المزمل جو 73 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 20 جو سب سے لمبی آیت ہے، اس کی آخری آیت ہے. اللہ نے کہا وَمَا تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ، جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اپنے نفس کے لیے، جو بھی بھلائی، جو بھی نیکی، جو بھی اچھائی تم آگے بھیجو گے، تجدوہ عند اللہ، وہ اللہ کے پاس پاؤ گے. کیسے؟ ہوا خیر وآدم اجرا، اس سے بہتر اور اجر کے اعتبار سے بڑھا ہوا. یعنی ہم یہاں دنیا میں جو خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر معاملہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہوگا، وہ ہمارے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. گویا خرچ کرنے کا معاملہ ایسا ہے گویا کہ اللہ کو قرض دینا ہوا. اور اللہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے دے. اس کو اللہ کرے قرض ہے مجھے دو گے تو میں بہت بہتر انداز میں تمہیں دوں گا، بہتر ہوگا، جو ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہوگا. اس سے اندازہ لگائیے کہ خرچ کرنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے قرض حسنہ سے اسے تعبیر کیا ہے، بڑھا چڑھا کر کے بہترین انداز میں دینے کا وعدہ کیا ہے. آگے چلیں سورۃ البقرہ میں پھر سے واپس آئیں. اللہ نے 14 آیتیں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے ذکر کیا ہے سورہ بقرہ میں. آیت نمبر 261 سے شروع ہے، 274 75 76 یہ ساری آیتیں شامل ہے. آداب بتائے گئے، خرچ کے نقصانات، جو خرچ کرتے ہیں وہ خرچ میں احسان یا تکلیف دے کے خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کس طرح برباد ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں دے کے اللہ نے سمجھائی ہے. وہیں پر اللہ نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلا خوف علیہم ولا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 274 نمبر کی آیت ہے. اللہ نے کہا جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، دنوں رات خرچ کرتے ہیں، چپکے بھی کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، غمزدگی نہیں ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں. ولا هم يحزنون، اور نہ غمزدگی ہے. یعنی یہ مت ڈرے. آدمی خوف تو کھاتا ہے آگے کے حالات کو لے کے، اور غمزدہ کب ہوتا ہے؟ پیچھے کے حالات کو لے کے. اللہ نے کہا خرچ کرنے والوں کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ پیچھے بچے گا نہیں بچے گا، آگے بچے گا کہ نہیں بچے گا. پیچھے آگے سب اللہ تمہیں دے گا. خرچ تو کرو اللہ کے راستے میں. خرچ کرنے والا کبھی نہ ڈرے میری اولاد کا کیا ہوگا، میری نسل کا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کوئی خوف اور کوئی غمزدہ ہونے کی بات نہیں ہے. اجر بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ کا وعدہ بھی ہے. رب العالمین تمہیں کبھی بھی تلاش نہیں چھوڑے گا، فقیر نہیں چھوڑے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے
اللہ رب العالمین بہتر انداز سے پیش کرے گا اور دے گا. اور اللہ نے قرآن سورہ سبا پڑھیے، سورہ سبا جو 34 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 39 ہے. اللہ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. لوگو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ اس کا عوض اور بدلہ تمہیں دے گا، دنیا میں بھی اللہ کے ہاں بھی اللہ اس کا عوض اور بدلہ دے گا. جو لوگ خرچ کرنے والے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ دیکھیے میں نے یہاں خرچ کیا اللہ نے یہاں دیا، میں نے اتنا خرچ کیا اللہ نے اتنا دے دیا. خرچ کرنے والا اس چیز کو، اس منظر کو دیکھتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جو معاشرے میں خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں، اور جو بخیلی کنجوسی کرتے ہیں وہ کنجوسی ہی کرتے ہیں. تو اللہ دیتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے جو تم خرچ کرو گے اللہ اس کا عوض اور بدلہ دے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، رزاق ہے اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اندازہ لگائیے ساری آیتیں، چاہے سورۃ البقرہ کی 261 نمبر کی آیت ہو، چاہے 261 نمبر کی، چاہے 274 نمبر کی ہو، چاہے سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت ہو، چاہے سورہ سبا کی 39 نمبر کی آیت ہو، چاہے سورہ مزمل کی 20 نمبر کی آیت ہو، چاہے یہ آیت کریمہ ہو سورہ سبا کی 39 نمبر کی، ساری آیتیں کیا بتلا رہی ہیں کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے. یہ قرآن کے والے ہیں، یہ قرآن کی باتیں ہیں. اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و حسام دیکھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے. خرچ کرنے کی اہمیت، جو لوگ خرچ کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، صحیح بخاری کی 1442 نمبر کی، 1442 نمبر کی یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان. ہر دن صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. دو فرشتے ہر دن آسمان سے صبح کے وقت نازل ہوتے ہیں. کیوں نازل ہوتے ہیں؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ آتِ مُنْفِقًا خَلَفًا. ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ جس نے بھی آج کے دن خرچ کیا اس کو بہترین بدلہ دینا. اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، بہترین بدلہ دے. وَيَقُولُ الْآخَرُ، اور دوسرا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا اللہم آتی ممسکن تلفا. اللہ جن لوگوں نے تیرے مال کو روک لیا، تو نے مال دیا ہے، تیرا مال ہے، کنجوسی اور بخیلی کی، انہوں نے خرچ نہیں کیا اللہ کے راستے میں، اللہ تو ان کے مال کو تباہ اور برباد کر دے. اندازہ لگائیے، غور کیجئے، وہ فرشتے یفعلون ما یؤمرون، جو ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ان فرشتوں کو دعا اور بد دعا کے لیے بھیجا جائے. کتنے خوش نصیب ہیں خرچ کرنے والے کہ ان کی دعائیں روز لے رہے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں جو خرچ نہیں کر کے ان کی بد دعا لے رہے ہیں. اندازہ لگائیے، اس سے خرچ کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، اور کنجوسی اور بخیلی اور نہ خرچ کرنے کا انجام بھی دیکھیے کہ کتنا خطرناک انجام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے کتاب المساجد کے اندر امام مسلم اس روایت کو لائے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین. لوگوں رش کرنا، غبطہ کرنا، آرزو کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. جس میں کسی کے نعمت کو تباہ و برباد کرنے کی امید ہو، جس کو حسد کا نام دیا گیا، کا حسد نہیں جائز ہے اسلام میں، مگر ایک حسد وہ جسے غبطہ کہا گیا، رشک اور آرزو کہا گیا، تمنا کہا گیا، کہا وہ جائز ہے دو چیزوں میں. وہ دو چیزیں کون ہیں؟ آتاہ اللہ یعلمہم القرآن، آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے قرآن کا علم کسی کو دیا ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن کا علم ہے. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ،
دن رات وہ اسے پڑھتا بھی ہے، دن رات اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، آدمی اس کو دیکھ کے کہے اللہ اگر مجھے یہ علم ہوتا میں بھی ایسا کرتا، اے اللہ جیسے یہ قرآن پڑھتا ہے، جیسے اس کو قرآن کے بارے میں نالج ہے، یہ دن رات پڑھتا ہے، تب دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، دین کا کام پھیلانے کا کام کرتا ہے، اے اللہ اگر میرے پاس یہ علم آ جائے تو میں بھی ایسے کروں گا۔ یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، حسد جائز نہیں ہے کہ اس کا علم ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، تب اس کے غرور اور گھمنڈ اور تکبر پیدا ہو جائے کہ اس کو کیوں ہو گیا مجھے کیوں نہیں ہوا، نہیں، یہ آرزو اللہ مجھے بھی ہو جائے میں بھی ایسا کروں گا۔ اور دوسرا رجل آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے اللہ نے، وہ اس کو دن رات خرچ کرتا ہے۔ آدمی یہ کہے اے اللہ ایسا مال جیسے فلاں کو تو نے دیا ہے اگر مجھے بھی دے دے تو اللہ جیسے یہ غریبوں کو دیتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، مسکینوں میں خرچ کرتا ہے، دینی کتابوں کے نشر و اشاعت میں، مسافر خانے بنانے میں، دین کے بہت سارے جو جگہیں ہیں خرچ کرنے کی، اللہ جیسے فلاں خرچ کرتا ہے خوب دیتا ہے، اللہ میں بھی دوں گا مجھے اگر یہ دولت مل جائے، مجھے یہ مال مل جائے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ شریعت نے اس میں غیبتہ، رشک اور آرزو کرنے کا راستہ کھول رکھا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں خرچ کرنے سے مال ختم ہوگا، مال چلا جائے گا، بخیل اور کنجوس کیوں نہیں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے، کیوں نہیں خرچ کرتا ہے؟ اس کے ذہن و دماغ میں شیطان نے یہ ڈال رکھا ہے خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، اولاد بھوکی ہو جائے گی، مال چلا جائے گا، تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا، بینک بیلنس نہیں رہ جائے گا۔ لیکن آئیے میرے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے حوالے سے کیا بتایا؟ حدیث قدسی کا مطلب اللہ کے حوالے سے نبی جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہاں صحیح مسلم میں کتاب الزکات کی 993 نمبر کی جو حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ قال اللہ عز وجل، اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کی اولاد خرچ کر، انفق یہ اڈر کا سیگا ہے، فعل امر ہے، اڈر کا سیگا ہے، انفق اللہ کہہ رہا خرچ کر، اڈر دے رہا اللہ، کیوں؟ انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اللہ کا وعدہ آ رہا، اے آدم کی اولاد اگر تم خرچ کرو گے تو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ادھر تم جیب سے نکالو گے ادھر میں انتظام کروں گا کہ میری آدم کی اولاد کو، میرے بندوں کو کہاں سے کیسے دینا ہے وہ سارا انتظام میں رکھوں گا، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، غور کیجیے، کتنی پیاری حدیث ہے، کتنا زبردست وعدہ ہے۔ آج آپ دیکھیں دوسرے دھرموں کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے یہودیت ہو، چاہے عیسائیت ہو، چاہے اور ادیان و مذاہب ہوں، خرچ کرنے کی کوئی خاص فضیلت ان کے ہاں نہیں ملتی ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں کوئی صلہ نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ ان کا خرچ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہے، کتنا ہی خرچ کر دیں۔ لیکن دوسرے ادیان و مذاہب میں دیکھا گیا ان کے خاص موقع پر کئی کلو سونے لا کر کے ڈال دیتے ہیں، ان کے پیسے بوروں اور پٹوں میں ڈالے جاتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں۔ شیطان وہاں خرچ کروا رہا ہے، وہاں کوئی فضیلت نہیں، وہاں کوئی اجر و ثواب نہیں، صرف ایک ہے اجر، وہاں کی ریاکاری، دکھاوا، چرچا، شہرت، نام پیدا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی شیطان ان کو کیسے خرچ کروا رہا ہے، دے رہے، لیکن یہاں اللہ کا وعدہ آ رہا ہے، رسول کا وعدہ آ رہا ہے، یقینی بات آ رہی ہے، کتاب و سنت کی صاف اور سیدھی بات آ رہی ہے، لیکن ہم مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم مسلمان خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کنجوسی اور بخیلی اتنا زیادہ ہمارے اندر ہے کہ آپ اگر ایک شخص کو دیکھیں، اس کے ہاں شادی ہے، اس کے ہاں دوسرے مسائل ہیں، خوب خرچ کرتا ہے، لیکن اگر آپ مسجد کے نام سے کہیں 100 روپے کا ایک رسید لے لیں، یا آپ دین کے لیے کچھ پیسے دے دیں،
وہی آدمی کو آپ کو آنسو بہاتا ہوا نظر آئے گا، روتا ہوا بلکتا ہوا نظر آئے گا، بلکہ کچھ ایسے ہوں گے جو آپ کو کہیں گے زکات مجھے دے دینا لا کر کے۔ یہ حالات ہیں ہم مسلمانوں کے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنا نہیں نوازا ہے، 10 ہی روپیہ اللہ نے دیا، 5 ہی دیا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں، نکالتے ہیں، تقویٰ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نکالتے ہیں۔ وہ ایسے جذبے والے آپ کو کم نظر آئیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آپ اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی رضا کے لیے حلال روزی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑے ثمرات ہیں۔ آئیے کچھ فائدے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جب یہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہوگا، سورج سوانے پر ہوگا، ہر آدمی پسینے سے تربتر ہوگا، پسینے سے نہا رہے ہوں گے، ڈبکی لگا رہے ہوں گے، کسی کے پسینے پیروں تک، کسی کے ناف تک، کسی کے کندھوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ ایسے موقع پہ سخت ضرورت ہوگی سائے کی، کہ ایک سایہ مل جائے، چھائے مل جائے۔ یہ خوش نصیب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الزکات کی 1031 نمبر کی جو لمبی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق بالمساجد اذا خرج منه حتى يعود ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ رواہ مسلم فی کتاب الزکات۔ صحیح مسلم کتاب الزکات کی 1031 نمبر کی لمبی روایت، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ، 7 لوگ نہیں، اب چاہے لاکھوں ہوں چاہے کروڑوں ہوں، 7 صفات کے لوگ، جو صفتیں ان میں ہوں گی، 7 صفتیں کسی کے اندر، وہ سارے 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہیں سے ایک بدعقیدگی بھی دور کر لیجئے۔ کئی ساتھی ہمارے مسجد نبوی کی طرف جاتے ہیں اور کہتے ہیں گنبد خضرا کا کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا اور گنبد خضرا کا کوئی سایہ نہیں ہے۔ سایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑی بدعقیدگی پھیلائی گئی۔ اللہ کے عرش کا سایہ ہو، نبی کا سایہ نہیں ہوگا۔ قرآن نے تو سایہ بتایا، انسان کے شرف کی بات ہے یہ، کیونکہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا سایہ بھی سجدہ کرتا ہے، جب ہم جھکتے ہیں تو ہمارا سایہ بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ قرآن نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ تمہارے سائے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ انسان کی بے عزتی اور حقیقت کی نہیں بات ہے کہ سایہ ہوگا کوئی پیر رکھ دے گا، اسی لیے تو یہ عقیدہ بنایا گیا کہ سایہ ہوگا پیر رکھ دے گا تو بے عزتی ہوگی۔ آپ بتائیں عقل بھی اس چیز کو نہیں مانتی ہے، اسی کے سائے پہ پیر رکھیں گے تو پیر نہیں آپ کے اوپر سایہ چلا جائے گا، کبھی پیر کے نیچے سایہ نہیں رہتا۔ آپ سائے کے اوپر پیر رکھیے، آپ کی باڈی کے اوپر وہ سایہ آ جائے گا، انسانی عقل بھی مانتی ہے۔ تو سایہ اللہ کے عرش کا جب ہے تو نبی کا سایہ نہیں، گنبد خضرا کا سایہ نہیں۔ سایہ ہونا کوئی بے عزتی اور ادب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے ہوں گے، 7 قسم کے لوگ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی کولر نہیں، سب چٹیل میدان۔ صرف کیا ہوگا؟ اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ لائے جائیں گے۔ اب مختصر انداز میں ان 7 کو دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا امام عادل، پہلے نمبر پہ وہ امام
وہ امیر، وہ رہنما، وہ لیڈر جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، رہنما ہے، امیر ہے، چاہے گھر کا ہو، چاہے مسجد کا ہو، چاہے سوسائٹی کا ہو، چاہے ملک کا ہو، چاہے بستی کا ہو، چھوٹے پیمانے پہ ہو، بڑے پیمانے پہ ہو، عدل و انصاف کو نہیں جانے دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہے۔ عموماً جب خون کی بات آتی ہے، رشتوں کی بات آتی ہے، دوستوں کی بات آتی ہے، اپنوں کی بات آتی ہے، تو انسان اس موقع پہ عدل و انصاف کو طاق میں رکھ دیتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن جب غیروں کی بات آتی ہے تو عدل و انصاف کی بات کرتا ہے۔ ہماری شریعت نے کہا کوئی بھی ہو، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں خود ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ عدل و انصاف کا معاملہ اسلام کے اندر ہے، یہ عدل و انصاف کہیں آپ کو نہیں ملے گا۔ آج پوری انسانیت جو بلک رہی ہے، سسک رہی ہے، انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ یہی اپنا ہو تو کوئی بات نہیں، غیر ہو تو ہر آدمی اس پر اچھلتا ہے، ہر آدمی اس کو برا بھلا کہتا ہے، الگ الگ قانون اور قاعدے لگائے جاتے ہیں، یہ عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے کہا خبردار، امام عادل، جو بھی آپ کو رہنمائی ملے، لیڈرشپ ملے، آپ اس میں عدل و انصاف سے کام کریں۔ دوسرے نمبر پہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان ہے، اپنی جوانی کو عبادت میں لگا رہا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی، دونوں شامل ہیں اس میں۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، جوانی کو چوراہوں پہ نہیں، نکڑوں پہ نہیں، جوانی کو جوا شراب اور ان چیزوں میں نہیں، جوانی کو موبائل، واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور فیس بک اور یہ ساری چیزیں جو دنیاوی چل رہی ان کے پیچھے نہیں، بلکہ جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے۔ بڑا خوش نصیب وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت ہے ماشاءاللہ آج کی مجلس میں، نوجوان یہ خوش نصیب ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا رہے ہیں۔ آپ استقامت دکھائیں، جم جائیں اس پر، آدیاں چلے، طوفان آئے، پریشانیاں آئیں، بلائیں آئیں، لیکن آپ نے آمنت باللہ کہا ہے، ثم استقم کر کے آپ کو دکھانا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے گھر تک بلا لیا ہے، لیکن چند مہینے، چند دنوں، چند ہفتے کی بات یہ نہیں ہے، سالہ سال مرتے دم تک، جب تک زندہ ہیں، سانس آپ کی باقی ہے، تب تک یہ ہو، تب مزہ آئے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، عبادت پوری زندگی آپ کریں۔ اس کے بعد رجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے کہا جو مسجد کو لازم پکڑ لے، مسجد کو لازم پکڑ لے، اس کا دل معلق ہو جائے، لٹک جائے، جیسے پنکھا لٹک رہا ہے، ٹیوب لائٹ لٹک رہا ہے، ایسے دل میں اس کے لٹک جائے مجھے مسجد پہنچنا ہے۔ ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز کے بعد نکل رہا ہے، عصر میں آنا ہے، گھر میں ہے، ٹینشن ہے، گھڑی بار بار دیکھ رہا ہے، جماعت کا ٹائم نکل نہ جائے، اذان ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، مجھے جماعت میں پہنچنا ہے، دل معلق ہے، دکان میں ہے، گھر میں ہے، بیڈ پہ ہے، بیوی بچوں میں ہے، لیکن ٹینشن ہے، جماعت، نماز، یہ معلق ہے اس کا دل، مسجد سے لٹکا ہے اس کا دل۔ عصر پڑھ کے گیا، مغرب تک یہی معاملہ، مغرب پڑھ کے گیا، عشاء تک یہی معاملہ، رات کو سو رہا ہے، الارم لگا رہا ہے، بار بار گھڑی چیک کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہیں اذان نہ ہو جائے، جماعت نہ چلی جائے، کہیں میری نماز نہ چلی جائے، اس کا دل معلق ہے، معلق ہے۔ ایسا خوش نصیب بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تین ہو گئے، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دو آدمیوں نے محبت کی اللہ کے لیے، دشمنی کی اللہ کے لیے، الحب فی اللہ، البغض فی اللہ، یہ چوتھے نمبر پہ۔ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت اس لیے کہ یہ اللہ والا ہے، آپ کسی سے نفرت اور دشمنی کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ والا نہیں ہے، مطلبی دوستی نہیں، مطلبی دشمنی نہیں۔ آج کل جو ہمارے سماج اور معاشرے میں چل رہا ہے کہ مطلبی دوستی، مطلبی دشمنی، مطلب ہے تو دوستی، مطلب نہیں ہے تو دوستی ختم، نہیں، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی ہو، یہ معیار جس نے قائم کر لیا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ پانچویں نمبر پہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک آدمی جس نے اکیلے میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ، آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، اللہ کے لیے رونا، اللہ کے خوف سے رونا،
قیامت کے ہولناکی سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے ڈر کر کے رونا اللہ کو بہت پسند ہے۔ آج ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ آنسو بہہ جاتے ہیں، کوئی رشتہ دار قریبی چلا جائے محبت میں آنسو نکل جاتے ہیں، اگر کوئی دھندا اور بزنس میں نقصان ہو جائے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، کوئی دوست ہم سے جدا ہو جائے آنسو نکل جاتا ہے، لیکن یاد کرو کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے اللہ سے بھی روئے ہیں، اللہ کی یاد میں بھی روئے ہیں، قیامت کے ڈر سے، جہنم کے عذاب سے بھی کبھی روئے ہیں؟ رو، تنہائی میں آنسو بہاؤ، اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، رو کر کے دیکھو کتنا سکون آپ کو ملے گا، کتنا اطمینان آپ کو ملے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک کیسی محسوس ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 5 ہو گئے، چھٹے نمبر پہ کہا امرات ذات حسب و جمال فقال انی اخاف اللہ، دعته امرات، ایک خوبصورت عورت ہے، خاندان بھی اس کا اونچا ہے، حسین و جمیل ہے، ایک ہوتی ہے طائفہ عورت، بے حیا عورت جس کی کوئی ویلو نہیں سماج اور معاشرے میں، لوگ اس سے بات کرنا اور تاکنا نہیں پسند کرتے، ایک خوبصورت بھی ہے، خاندانی بھی ہے، ایسی عورت آپ کو دعوت دے رہی ہے، ایسی عورت آپ کو بے حیائی کی طرف لا رہی ہے، آپ ایسے موقع پر کہو میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، ایسے موقع پہ اپنے آپ کو روک لو، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ کہاں ایسے نوجوان یوسف علیہ السلام جیسا نمونہ قائم کریں، سارے سامان موجود تھے بے حیائی کے، لیکن اگر بے حیائی سے رکے تو اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ، اللہ نے انہیں بچایا۔ نوجوانوں یہ مثال ہم بھی قائم کریں۔ آج فیس بک کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی آسانی کے ساتھ ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہم نے تھما دیا ہے، ہماری جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک دوسرے کا نمبر بھی بڑی آسانی کے ساتھ واٹس ایپ گروپ اور دوسرے ذریعوں سے پہنچ رہا ہے، بے حیائی کی ساری باتیں راتوں رات چل رہی ہے، اللہ کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں، طہارت نہیں، اور یہ معاملہ جب کھل کے سامنے آتا ہماری بچی یا تو اپنے محلے میں کسی بچے کے ساتھ یا کسی اجنبی کے ساتھ فرار ہوتی ہے، تب ماں باپ کا شرمندگی سے چھپتا ہے، کب پتا چلتا ہے کہ اتنی شریف بچی تھی، اتنی اچھی بچی تھی، کیا ہو گیا اس کو؟ یہ موبائل ہے، یہ ابلیس ہے وقت کا سب سے بڑا، اس ابلیس نے بڑا فتنہ ہمارے گھروں میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے بڑی تباہی اور بربادی مچ گئی ہے۔ نوجوانوں تقویٰ کے ساتھ موبائل چلاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اللہ کے خوف کے ساتھ موبائل چلاؤ گے تو موبائل کے فتنے سے، موبائل کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اگر تقویٰ آپ کے اندر ختم ہو گیا تو موبائل کے بے حیائیوں اور برائیوں سے کوئی طاقت آپ کو روکنے والی نہیں ہے۔ تنہائی ہے، اکیلے ہیں، بے حیائی ہے، ساز و سامان پورے موجود ہے، صرف اگر کوئی چیز ان سے روک سکتی ہے آپ کو تو اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ چیز آپ کو روک سکتی ہے۔ آخر میں 7ویں نمبر پہ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ دیکھیے خرچ، انفاق فی سبیل اللہ، 6 لوگوں کا ذکر تو ابھی تک چل رہا تھا، یہ میں نے اس لیے تفصیل سے بتا دیا کہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، اس میں نوجوانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، اس لیے یہ بات تفصیل سے ہے۔ اب دیکھیے 7ویں چیز جو آخری چیز ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس انداز سے الٹے ہاتھ کو نہ پتا چلے سیدھے ہاتھ نے کیا دیا۔ اللہ کے راستے میں خفیہ خرچ کرنا، چپکے چپکے خرچ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پتا چلا اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے خرچ کرنے والے۔ دوسری فضیلت کیا ہے خرچ کرنے والے کی؟ دوسری فضیلت یہ ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں رب العالمین انہیں خصوصی طور سے نوازتا ہے، خصوصی طور سے اللہ مدد کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی 2984 نمبر کی بڑی لمبی روایت ہے، ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں ایک آدمی چٹیل میدان میں چل رہا ہے، اس نے آسمان سے سنا اسقی حدیقۃ فلان، آسمان سے آواز آ رہی تھی اے بادل فلاں کی بدلی میں بارش کراؤ، فلاں کی کھیتی میں بارش کراؤ، آسمان سے آواز آ رہی ہے اے بدلی بارش کرو فلاں جگہ۔ اس آدمی نے سنا، اس کا نام سنا، بڑا تعجب ہوا، اچانک بدلی آئی، بارش ہوئی اور ایک نالے کے ساتھ وہ پانی جانے لگا۔ اس آدمی نے پیچھا کر لیا، میں پیچھے سے جاؤں گا، دیکھوں گا یہ کہاں جا رہا ہے۔
آگے گیا, دیکھا ایک آدمی اپنے بیلچے سے لے کے اس پانی کو اپنے کھیت میں ڈال رہا ہے, اپنے گارڈن میں ڈال رہا ہے. بڑا تعجب کیا, ما اسمک, میرے ساتھی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اجنبی میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا فلاں نام ہے. کہا یہی نام میں نے آسمان سے سنا تھا, اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی, آسمان سے آواز دی گئی تھی کہ تم فلاں کے کھیتی میں بارش کرو, فلاں کے کھیت کو سیراب کرو, فلاں کے گارڈن کو سیراب کرو, اس لیے میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آیا تھا. اے نوجوان, اے میرے ساتھی, بتاؤ کیا عمل کرتے ہو اللہ کو بہت پسند آیا؟ کہا سنو, آپ نے ساری بات بتا دی تو میں بھی بتا دیتا ہوں. سنو, اتصدقوا ثلثا, میں 3 حصے میں اس مال کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں. اور کرو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا طریقہ. اگر آپ 300 روپیہ کماتے ہیں مہینے میں, 100 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں. کاش میں 3 حصے کرتا ہوں, 1 حصہ میں خرچ کرتا ہوں اللہ کے راستے میں, 1 حصہ انا و عیالی, میں اپنے اور بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, اور 1 حصہ ارد فیہ ثلثہ, اس باغ کو آگے بڑھانے میں ایک حصہ لگا دیتا ہوں. کتنا بہترین طریقہ بتایا گیا خرچ کرنے کا, کہ اگر آپ 3000 روپیہ پاتے ہیں منتھلی, 1000 تو خرچ کرنے کے لیے سوچے کہ 1000 خرچ کروں گا, 1000 آپ سوچے بیوی بچوں کے لیے میں رکھوں گا, 1000 سے آپ سوچے میں اس کو آگے رکھوں گا بزنس لینے کے لیے, کام بڑھانے کے لیے, ایمرجنسی میں کام آنے کے لیے. کتنا آسان معاملہ ہے. آپ بتاؤ, ہمارے ہاں 40 ہزار, لاکھ روپیہ کما رہے ہیں لوگ, لیکن کیا یہ وصول ہم نے اپنایا؟ کیا وصول ہم نے بنایا؟ کیا وصول ہمارے پاس ہے؟ مشکل سے 1000-1500 مہینہ خرچ کر کے مسجد کے گلے میں 10-20-100 ڈال کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں. صاحب میں بھی خرچ کرتا ہوں, میں بھی خرچ کرتا ہوں. خرچ کرنے کا یہ وصول نہیں ہے, خرچ کرنے کا یہ طریقہ دیکھیے بتایا گیا. آخری بات, خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں, اللہ آپ کی ساری پریشانی ختم کر دے گا, ساری آسانیاں پیدا کر دے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. سورہ واللیل, سورہ واللیل آپ پڑھتے جاؤ, آیت نمبر 5 سے 11 پڑھو. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ, اللہ کہتا ہے جو خرچ کرے گا, تقویٰ اپنائے گا, سچ باتوں کو یقین مانے گا, ہم اس کی زندگی آسان کر دیں گے, سارے مشکلات کو آسان کر دیں گے. خرچ کرو, تصدیق کرو نیک باتوں کی, اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا, سارے مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور اگر آپ بخیلی کرو گے, آگے دیکھیے اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا, وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, جس نے کنجوسی کیا, بخیلی کیا, اللہ کی اس نے بے پرواہی برتی, کوئی پرواہ نہیں دین کی, دنیا کی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, اور جھوٹ باتوں کی تصدیق کرتا رہا, یعنی توحید ایمان والا نہیں بنا, ایسے شخص کے لیے اللہ کہتا ہے میں ساری مشکلات پیدا کر دوں گا, ساری پریشانی پیدا کر دوں گا. پتا چلا اگر خرچ کرو گے اللہ کی طرف سے آسانی ہی آسانی آئے گی, اور اگر خرچ نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے مشکل اور پریشانی آئے گی. میرے بھائیوں, یہ وہ راستہ ہے کہ اگر آپ خرچ کر کے غلط جگہ پہ بھی ڈال دیے ہو, آپ کو پتا نہیں چلا ہے کہ غلط جگہ پہ چلا گیا, تب بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. صحیح بخاری کی 1421 نمبر کی حدیث دیکھ لو. بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے سخی کا واقعہ بیان کیا گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بڑا مالدار تھا. ایک رات کو چپکے سے بہت زیادہ مال لے کر کے نکلا. اس نے کہا آج میں ضرور صدقہ کروں گا. چپکے سے گیا, ایک آدمی کے ہاتھ میں اس نے دے دیا. حدیث کے الفاظ ہے فی ید سارق, وہ کوئی ڈاکو تھا, چور تھا, چوری کی نیت سے نکلا تھا. صبح لوگوں میں شور مچا, ایک بہت بڑے چور کو بہت بڑا مال مل گیا, بہت دولت مل گئی. دینے والے نے کہا الحمدللہ, اے اللہ تیرا فضل ہے, تیرا کرم ہے, اللہ تیری توفیق سے میں نے دیا ہے, میری اس میں کیا ہو سکتی ہے, اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے چور دینے کی نیت نہیں کی تھی. کہا ضرور میں صدقہ اور کروں گا, ہار نہیں مانوں گا. پھر دوسری رات صدقہ لے کر کے نکلا. صدقہ کر کے نکلا تو کیا دیکھتا ہے, فی ید زانیۃ, ایک بدکار عورت زناکاری کی نیت سے رات کو نکلی تھی, اس بدکار عورت کو پورا مال تھما دیا. صبح شور ہوا, ایک زانیہ عورت کو کسی نے بہت پیسے دے دیا. اس نے کہا الحمدللہ, اے اللہ تیرا شکر ہے, میری نیت یہ نہیں تھی, تو جانتا ہے. کہا میں پھر لے کے مال نکلوں گا. تیسری رات پھر مال لے کر کے نکلتا ہے. فی ید غنن فی ید غنا,
ایک مالدار کنجوس قسم کا تھا، مالدار کا کنجوس تھا، اس کنجوس کے ہاتھ میں پورا مال پکڑا دیا۔ صبح شور ہوا کہ ایک کنجوس مالدار کو بہت پیسے مل گیا، اس نے کہا الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں نے کوئی ایسی نیت نہیں کی تھی۔ حدیث کے الفاظ ہے فقیلا، اللہ نے یا تو اس دور کے نبی کے ذریعے سے، یا تو خواب کے ذریعے سے، یا تو کسی پکارنے والے کی پکار کے ذریعے سے اس آدمی کو بتایا، اے صدقہ دینے والا، تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہو چوری کرنے والا چور کہے کہ جب لوگ یوں ہی پیسہ دیتے ہیں تو میں چوری کیوں کروں، چوری سے توبہ کر لے۔ بدکار عورت دیکھے لوگ یوں ہی پیسہ دے رہے تو میں اپنی عزت کو کیوں فروش کروں، عزت کو کیوں نیلام کروں، کیوں بیچوں، وہ بدکاری سے باز آ جائے۔ وہ مالدار کنجوس، اس کو شرم آئے کہ لوگ تو چپکے چپکے مال دے رہے، میں مالدار ہو کر کے، بخیل ہو کر کے میں لوگوں کو مال نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، وہ بھی سخی بن جائے۔ اس لیے اے شخص، تیرا مال جو کچھ تو نے دیا اگرچہ غلط ہاتھوں میں گیا لیکن اللہ نے قبول کر لیا۔ پتہ کیا چلا، خلاصہ کیا نکلا کہ اللہ کے راستے میں مال ہمیں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر غلطی سے تحقیق کے باوجود بھی کہیں غلط جگہ پہ چلا گیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا اجر ملے گا، اللہ کے ہاں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انفاق فی سبیل اللہ کے نمونے بتائے، صحابہ نے اس نمونے کو قائم کیا، قرآن میں اس کی اہمیت کو بتایا، حدیث میں اس کی اہمیت کو بتایا گیا۔ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہمیں جگہ ملے گی۔ ہم خرچ کریں گے، اللہ ہمیں خصوصی مدد دے گا۔ ہم خرچ کریں گے، اللہ ہمارے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دے گا، ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ سارے فائدے کتاب و سنت کے ہیں، تو مسلمانوں کیوں نہ خرچ کریں، کیوں نہ اللہ کے راستے میں دیں۔ یہ وعدہ کر کے اٹھیں، یہ ذہن بنا کے اٹھیں کہ اللہ ہمیں 5 ہی روپیہ کیوں نہ دے، انشاءاللہ ہم روز ڈیلی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے، کیونکہ خرچ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آئے گی، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ خرچ کرنے سے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں سمیٹوں گا۔ اب اللہ سے میں دعا کروں گا، جو بھی باتیں میں نے مختصر انداز میں کہنے کی کوشش کی ہے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں سمجھنے، عملی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم نے جو کچھ تیرے راستے میں تیری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ اللہ ہم نے کوئی کنجوسی اور بخیلی کی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، بدعقیدگی ان میں موجود ہے، شرک اور خرافات میں ہیں، اے اللہ ایسے ساتھیوں کو تو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق